بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج ایک بڑا ہی منفرد اور آسان سا وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ موقع آپ کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے جس کو آپ نے بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ محرم جیسا پاک اور افضل مہینہ رواں دواں ہے۔ آج ہم آپ کو رمضان المبارک کی 10ویں تاریخ یعنی 10 محرم الحرام کے حوالے سے ایک ایسا معجزاتی وظیفہ بتائیں گے کہ اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اس دن میں یہ وظیفہ کرے تو سالوں سال اس کا رزق ختم نہ ہوگا اور اللہ کی طرف سے اتنا اسے عطا کیا جائے گا کہ اس کے لیے رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی اور بے حساب رزق و دولت سے اسے نواز دیا جائے گا۔ بے شک رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، مدد کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہی ہے، اور جو ہم رزق اللہ سے مانگیں گے دعا میں یہ مانگنا ہے کہ اللہ رب العزت اسے حلال اور جائز رزق عطا فرمائے۔ ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ رزق کمایا جائے تو وہ حلال کمایا جائے اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ حلال رزق کی ہی دعا کیا کریں۔ میرے پیارے دوستو، میں آپ کے سامنے اللہ کے 2 ایسے نام پیش کروں گا جو کہ آپ نے پکے ہوئے چاولوں کے اوپر پڑھنے ہیں، اور ان چاولوں کو آپ نے گھر میں بھی بانٹ لینا ہے، یعنی خود بھی کھا لینا ہے، اور پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، اور اگر کوئی غریب ہو تو اسے بھی آپ نے یہ دینا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ کھانا پکا کر یعنی چاول پکا کر اس پر یہ نام پڑھیں گے، اور جیسے ہی یہ غریب کوئی کھائے گا یا آپ کا کوئی رشتہ دار کھائے گا یا پڑوسی کھائیں گے یا آپ خود کھائیں گے تو ایسی برکت آئے گی کہ جس کا کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بے شک اللہ کے پاک کلاموں میں، اللہ کے پاک ناموں میں بہت بڑی طاقت اور تاثیر ہے، اس کا ہم عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج ہم اپنے دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، نمازوں سے بہت دور ہو چکے ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات نہیں ہیں اور نہ ہی قرآن پاک کو کھول کر کبھی پڑھتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی وظائف ہیں وہ سب اللہ کے صفاتی ناموں پر مبنی ہوتے ہیں یا پھر قرآنی آیات، صورتیں یا الفاظوں پر مشتمل ہیں، تو لہٰذا یہ اللہ کے ہی نام ہوتے ہیں، یہ قرآن کی آیات ہی ہوتی ہیں جن پر یہ وظیفے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم تو صرف ایک مختصر سی آیت اور اللہ کے نام بتا کر اور جب ان کے فضائل بتاتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ تو آپ ذرا غور و فکر کریں، ذرا آپ اس چیز پر غور کریں کہ جب آپ پورا قرآن پاک پڑھیں گے روزانہ کی بنیاد پر تو آپ کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ سوچ کے آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ کا ایک نام پڑھنے میں جب اتنا بڑا فائدہ ہے تو قرآن حکیم کو پڑھنے میں کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ تو آپ سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے یہی درخواست کروں گا کہ قرآن حکیم کو پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد ایک بار قرآن پاک کو کھول کر اور ضرور پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کا پورا دن اچھا گزرے گا۔ بہرحال ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کے 2 ایسے ناموں کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جن سے آپ پکے ہوئے چاول یعنی میٹھے چاول بنا کر اس پر آپ نے پھونک مارنی ہے، اور یہ چاول آپ نے رشتہ داروں میں، گھر میں، پڑوسیوں میں اور غریبوں میں بانٹ دینا ہے جتنی آپ کی توفیق ہو۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت زیادہ خرچ کریں، بلکہ اتنا خرچ کریں جتنا ہی اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے۔ اگر آپ بہت زیادہ پیسے والے ہیں تو اپنی اوقات کے مطابق کریں، اگر آپ غریب ہیں تو اپنی اوقات کے مطابق۔ تو لہٰذا آپ نے اس وظیفے کو شروع کیسے کرنا ہے؟ آپ سبھی جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو لوگ کچھ نہ کچھ پکاتے ہیں، چاہے آپ وہ میٹھا پکائیں یا کوئی نمکین چاول پکائیں یا سفید چاول پکائیں یا دال چاول پکائیں، جو بھی پکائیں اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے
کہ سب سے پہلے تو مغرب کے فوراً بعد، پہلے تو مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے فوراً بعد آپ نے درود پاک کا کثرت سے ورد کرنا ہے۔ کم از کم آپ 10 بار درود پاک پڑھیں، کم از کم۔ اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو 100 کی تعداد کو پورا کیا جائے۔ گھر کے سارے افراد مل کر بھی درود پاک کی تعداد کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ سب نے 10 بار، یعنی سب گھر والے مل کر بھی اگر پڑھتے ہیں، ویسے تو کوئی اکیلا بندہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر گھر والے سب مل کر پڑھتے ہیں تو کم از کم 10 بار کی تعداد پوری کی جائے۔ زیادہ سے زیادہ آپ 100 یا اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود پاک جیسے پڑھ لیا آپ نے، تو اب آپ نے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ جو بھی آپ کے بڑے سے بڑے گناہ ہیں، اللہ رب العزت ان سب گناہوں کو معاف کرے، کیونکہ یہی وہ گناہ ہیں جو کہ ہماری حاجات کے آگے، ہمارے رزق کے آگے حائل ہو جاتے ہیں، اور لہٰذا ہمارے رزق میں بندشیں ہو جاتی ہیں، اور جو نصیب میں رزق لکھا ہوا ہے وہ ہمیں ٹائم پہ نہیں ملتا۔ اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے تو مغرب کی نماز پڑھی، درود پاک پڑھا۔ اب آپ نے 3 سے، جب آپ گناہوں کی معافی مانگنے، اس کے بعد پھر آپ 3 بار درود پاک پڑھیں، اور پھر آپ اللہ کے یہ 2 نام، یا رزاق یا خالق، یا رزاق یا خالق، ان 2 ناموں کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے ایک ہی ساتھ، جیسے یا رزاق یا خالق 1 بار، یا رزاق یا خالق 2 بار، اور اس طریقے سے 100 کی تعداد پوری کرنی ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے ان چاولوں پر پھونک مارنی ہے جو بھی آپ نے پکائے ہیں، چاہے آپ نے میٹھے چاول پکائے ہوں یا نمکین یا پھر سفید، جو بھی آپ نے بنائے ہوں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ چاول گھر میں کوئی بھی میٹھی چیز پکے، یا کوئی بھی آپ، چاہے آپ گھر میں حلیم بنا رہے ہوں یا آپ چنے بنا رہے ہوں، تو عموماً یہ محرم میں ایسی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ جو بھی بنائیں، جو بھی اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے، آپ نے اس پر دم کرنا ہے، پھونک مار دینی ہے، اور آخر میں بھی 3 بار درود پاک، شروع میں بھی 3 بار درود پاک، بیچ میں آپ نے یا رزاق یا خالق 100 بار، اور آخر میں 3 بار درود پاک، اور پھر آپ نے چاول پر پھونک مار دینی ہے، اور یہی چاول آپ نے بانٹ لینے ہیں جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے کہ چاہے آپ غریبوں میں بانٹیں، اپنے گھر میں کھائیں، خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، پڑوسیوں کو بھی کھلائیں، اور غریبوں میں بھی بانٹیں۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے کہ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں کیسے اضافہ فرماتا ہے، کہ انسان کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، اور آپ اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ یہ رزق گھر میں کس جگہ رکھیں۔ بہرحال اللہ رب العزت آپ کو اتنا نوازائے گا کہ آپ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔